جب کر لیں توبہ تو اس بات کا یقین ذات باری تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی، اب آگے بڑھیں گے، بیٹھ کے اسے کھرل نہ کرتے رہیں۔ حضرت جلال آبادی قدس سرہ کی تعبیر، یہ کیا کھرل کر رہا ہے بیٹھا ہوا؟ گناہ ہو گیا تھا، توبہ کر لے، آگے بڑھے۔ کیا اسے کھرل کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے؟ یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب تک گناہ نہیں ہوا اس کا حل کیا ہے؟ ہو گیا تو اس کا حل، اور نہیں ہوا تو اس کا حل۔ اس کا حل یہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا زبان پڑھ رہی اور نگاہ سے بد نگاہی بھی کر رہے ہیں۔ نگاہ گناہ میں مبتلا ہے، ہر زبان سے کہہ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو خول ہے، چھلکا ہے، الفاظ ہیں، یہ معنی بھی تو کچھ سمجھ کے کہنا چاہیے بھائی۔ کوئی ورد و وظیفہ گناہ سے بچانے والا ایجاد نہیں ہوا، معین و مددگار تو ہو سکتا ہے کچھ، کوئی ورد و وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا ہو جیسے بٹن دبایا تو پنکھا چل گیا، یا بٹن دبایا تو روشنی جل گئی، تو کوئی ایسا ورد و وظیفہ اسے پڑھا اور بس گناہ سے بچ گئے۔ اب ہمیں ہی بتا دیجیے کوئی، تو باب اسلام میں ایک نئے باب کا اضافہ ہمارے علم میں بھی آ جائے گا، علم میں ترقی ہو جائے گی اگر کوئی بتا دے۔ تو اس کا تو وظیفہ یہی ہے، ہمت اور حوصلہ، مخالفت نفس بشدت بمجاہدہ، یہی ہے اس کا۔ حضرت تھانوی قدس نے فرمایا کہ جو اختیاری اعمال ہیں بھائی، فرمایا بد نگاہی کے تعلق سے کہ لکھا ہے کسی نے، اور میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ اگر وہ لکھیں گے کہ غیر اختیاری تو میں کہوں گا پھر تو مکلف ہی نہیں اس کے، ظاہر یہ تو لکھیں گے نہیں۔ اور اگر لکھیں گے کہ اختیاری ہے تو پھر لکھوں گا کہ پھر اس کا علاج بجز استعمال اختیار کے اور کیا ہے۔ یہی تو ہے وہ تصوف و سلوک، سارا کا سارا جو حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے پیش کیا، یہ ہے وہ تصوف و سلوک، جو نصوص ہی کا لب لباب ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس سے ماخوذ و مستفاد ہے، زائد کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ اس میں طبیعت پر زور پڑتا ہے، من اور جی پر زور پڑتا ہے، تو بھائی زور ہی میں تو زر ہے، زور ہی میں تو زر ہے، واو ہٹا دو تو کیا رہا؟ زر، اور زر کے معنی سونا۔ ذرا جب زور پڑے گا طبیعت پر جبھی تو سونا بنے گا، کنزن بنے گا، انسان بنے گا اور اللہ والا بنے گا۔ اب زور ہی نہیں ڈالتے ہم تو پھر سونا کہاں سے پیدا ہوگا، زر کہاں سے پیدا ہوگا؟ پھر تو مٹی اور راکھ۔ ارشاد فرمایا کہ اور اسی لیے طالب اور سالک آج وہیں کھڑا ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا، وہ نفس و من اور جی پر بار و بوجھ نہیں ڈالتا۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ نفس پر جو ذرا نہ ڈالے بار، اصلاح اس کی سخت ہے دشوار۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی تعلیمات کو خواجہ صاحب نے منظوم کر دیا، جگہ جگہ راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ۔ یہ تو کام شیخ کا یہی ہے، راہبری رہنمائی کرے گا، بھائی چلنا تو تمہیں کو پڑے گا، دنیا میں بھی یہی اصول ہے اور دین کے باب میں بھی یہی اصول ہے۔ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، ہر قدم پر تو جو رو کھا رہا ہے ٹھوکریں۔ کب تک اسی گناہ میں مبتلا رہے گا، لت پت رہے گا؟ چھوڑنے کے لیے اختیار اور ہمت کا استعمال کر، حوصلے سے کام لے۔ نہ اس کا مطلب تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا،
ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، نہ کوئی شیخ کی توجہ کہ ادھر سے بٹن دبا دیں اور تمہارے اندر سے اس کا ادراک بھی ختم ہو جائے اور اس کا علم بھی ختم ہو جائے اور یہ میلان و رجحان بھی ختم ہو جائے۔ کرنا تو خود پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی کہ بندہ جس وقت طالب اور سالک جب چاہے گا اصلاح، اسی وقت اپنی اصلاح کر لے گا، اور نہیں چاہے گا تو لٹکا رہے گا۔ 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، وہیں کا وہیں ہے۔ جسمانی بیماری کے سلسلے میں کتنا فکر مند ہوتا ہے، اور جو معالج و ڈاکٹر کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خاص طور سے اگر یہ ہو تو قلب و دل کی بیماری ہے بھائی۔ اگر پان بند نہ کیا، سگریٹ بند نہ کی، تمباکو بند نہ کیا، فلاں چیز بند نہ کی، یہ تو دل کی وال بند ہونے کو بتا رہا ہے ڈاکٹر، اور وال بند ہو جائے گی تو حال بند ہو جائے گا، تو پھر تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ حیات اور زندگی ہمیں عزیز ہے، تو جو کچھ طبیب کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بھائی دیکھو، یہ کھانے میں یہ چیز استعمال کرنی، یہ نہیں، پورا پرہیز شروع کر دے گا۔ اور دیکھو یہ دوا روزانہ چلے گی یا تیسرے دن چلے گی، یا ہفتے میں یہ گولی لینی ہے اور یہ دوائیں اس طرح لینی ہے۔ اور بھائی سگریٹ بھی بند، پان بھی بند، اور یہ تمباکو وغیرہ یہ سب چھالی کتھا بند۔ تو کیسا ہی پان کا عادی ہو، پاندان خاندان ساتھ رکھتا ہو، اسی وقت بالکل اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ سگریٹ کا عادی سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی عزیز ہے، اور پھر آخرت عزیز نہیں، دین عزیز نہیں، قلب اور روح کی زندگی عزیز نہیں۔ وہاں کیوں نہیں پرہیز کرتا نقصان دہ چیز سے؟ بقول حضرت اقدس قاری سید صدیق صاحب بانی قدس الروح، کہ میرے بھائی تقوی کے معنی ہے مضر چیز سے بچنا۔ تقوی کے معنی ہے ایسی چیز سے بچنا کہ جو انسان کے لیے مضر ہے۔ تو جب دنیا اور جسمانی زندگی کے تعلق سے ہم مضر چیزوں سے بچ جاتے ہیں، تو پھر دین اور آخرت کے تعلق سے جو چیزیں مضر ہیں، ضرر رساں ہیں، اس میں گناہ ہے مضر، اس سے کیوں نہیں بچتے؟ حضرت کا بیان ہے اس پر مسلسل، میں نے بہت پہلے 25 سال ہو گئے ہمیں سنا تھا، تقوی پر بیان حضرت کا، اور خاص انداز تھا، میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی کہتے ہوئے حضرت بات بیان فرمایا کرتے تھے۔ بہت عمدہ بیان ہے، کرنا تو خود ہی پڑے گا، ہمت سے تو کام لینا پڑے گا، پہلے ہمت، مجاہدہ، پھر مشاہدہ۔ فرمایا کہ معصیت کا علاج یعنی حل قبل صدور، ابھی گناہ نہیں ہوا تو پھر کیسے بچیں؟ کا ہمت، ورد وظیفہ نہیں ہے کوئی، ہاں، اور بعد صدور توبہ، یہ ہے، سوا اس کے اور کوئی علاج نہیں۔